نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى آمنوا بمثل ما آمنتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 جون 2020 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کے متعلق پڑھیں گے اور کچھ سیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ بچوں کو معلوم ہے، پچھلے جمعے کو میں عرض کر چکا تھا کہ ہماری جتنی بھی احادیث گزر چکی ہیں ان کو ہم اچھی طرح یاد کر لیں، ان کی ریویژن کر لیں اور اس کو ہم آگے آ کے سنائیں۔ تو الحمدللہ کچھ بچوں نے اس پہ محنت کی اور اپنی حدیثوں کو ریپیٹ کیا اور مجھے وائس پہ سناتے رہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم کے بعد اس امت کے لیے اللہ رب العزت کا بہترین تحفہ جو ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں تو ہماری عملی زندگی اس کی وجہ سے سنور جاتی۔ تو بچوں، ہم بڑھتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ اس ہفتے کی جو حدیث ہے آپ کی، بہت ہی آسان حدیث ہے۔ آپ نے اس حدیث کو جو ہے سب سے پہلے اس کے اعراب صحیح کرنے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ بہت ہی بہترین حدیث ہے اور بہت ہی پیاری اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق۔ تو بچوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اصحابی کالنجوم، کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اق حمزہ قاف زیر اق اور آگے اہتدیتم۔ تو یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سب سے پہلے اس حدیث کی عبارت کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے، اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس حدیث کی تشریح بھی پڑھیں گے اور اس کے متعلقات بھی پڑھیں گے کہ صحابہ کون تھے، صحابہ کا تعارف کریں گے اور صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ ہم آگے جا کے، لیکن ابھی آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو بچوں، اس ہفتے کی آپ کی حدیث ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو اس حدیث کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے اور مجھے سنانی ہے۔ وائس ریکارڈنگ میں مجھے بھیجیں آپ واٹس ایپ پہ، اور مجھے لازمی اس کو سنانا ہے، پورا ہفتہ اس کو یاد کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیں، ہم نے
حدیث پڑھی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اب بھائی صحابہ کون ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہیں. تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے تعارف کی طرف. تعارف صحابہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آج ہمارا موضوع ہے، اور اس میں سب سے پہلا ہمارا جو چپٹر ہے، جو موضوع کا ایک عنوان ہے، وہ ہے تعارف صحابہ. دیکھیں صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس صحابی کی وفات ہوئی ہو. تو کس کو کہیں گے صحابی؟ آپ نے سب سے پہلے صحابی کے لیے جو ہے صحابی کی تعریف سمجھنی ہے اور اس کو یاد کرنی ہے. یہ تعریف آپ سے میں سنوں گا وہ اس طرح کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس صحابی کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہیں گے. یہ تو ہوا صحابی کا تعریف جس کو کہتے ہیں تعریف ہے صحابہ کس کو کہتے ہیں. اب جو ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مقام صحابہ کا مقام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حدیث کے اندر فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ میرے صحابہ ہدایت کے رہنما ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کا سورج ہیں، ہدایت کے چاند اور تارے ہیں. تم جو بھی ہدایت پانا چاہتے ہو، روشنی پانا چاہتے ہو، کوئی اپنے لیے جو ہے مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے صحابہ کے پیچھے پڑو، میرے صحابہ کے ساتھ لگے رہو، میرے صحابہ کے قدم کو چومو، میرے صحابہ کے مقام کو پہچانو. مقام صحابہ دوسرا ہمارا عنوان ہے مقام صحابہ. تو صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا کہ آمنو بمثل ما آمنتم. کیا فرمایا؟ کہ آمنو بمثل ما آمنتم، کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا. اور بہت ساری مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الراشدون، صحابہ تو ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المہتدون، صحابہ تو جو ہے ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم الفائزون، صحابہ تو کامیاب ترین لوگ ہیں. مقام صحابہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اپنے مقام صحابہ میں ان آیاتوں کو یاد کرنا ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہے. یہ بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑا جو ہے اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے صحابہ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اعلان کر دیا کہ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق ضرور بالضرور بالیقین میں نے صحابہ کو معاف کیا. تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا جو ہے نظریہ ہے کہ ہم صحابہ کو جو ہے مغفور مانتے ہیں، کہ صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے. وہ نبی کے پیارے 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 صحابہ تھے، اتنے پیارے صحابہ کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت جان دینے کو حاضر ہوتے تھے، ہر وقت اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی دولت، اپنا مقام، اپنی عزت، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے. تو صحابہ کا مقام بہت بلند ہے. صحابہ کا مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام کی ذات ہے. اور انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ معزز ہے تو وہ صحابہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے مختلف صحابہ کو مختلف مقام دیا. سب سے پہلے خلفائے راشدین صحابہ ہیں، جن میں سب سے اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ چار تو خلفائے راشدین ہیں.
سب سے پہلے ابو بکر، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ 4 جو ہے یہ خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے علاوہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جو 10 ایسے صحابی جن کو ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، تو وہ 10 صحابہ بھی بہت ہی مشہور ہیں، بہت ہی آسان ان کے نام ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی آخری۔ تو یہ صحابہ کو آپ نے پہچاننا ہے، صحابہ کے مقام کو پہچاننا ہے کہ بہت بڑے مرتبے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص مقام عطا کیا تھا۔ تمام صحابہ برحق تھے، تمام صحابہ عادل تھے، تمام صحابہ ایسے تھے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے جو ہے ہمیشہ دل میں ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے، ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا رضوان اللہ علیہم اجمعین لگایا جائے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم نے تعارف صحابہ پڑھا۔ تعارف صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پایا ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے مقام صحابہ رکھا کہ مقام صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کردار صحابہ۔ صحابہ کا کیا کردار ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیں صحابہ کا کردار، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ہمیشہ اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ہمیشہ اپنے مال اور دولت کو دین اسلام پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آواز پر اپنا سب کچھ لبیک کہتے ہوئے لے کر حاضر ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا کردار دین اسلام کے نظر میں ہم دیکھیں تو بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جائیں، میں نے جو آپ کو پیغام پہنچا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، تو آپ جو جا کے ان لوگوں کو پہنچائیں جنہوں نے اس پیغام کو نہیں سنا، یعنی اسلام کی دعوت کو جنہوں نے نہیں سنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی وقت چل پڑے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور آپ دیکھیں نا پاکستان، ملک پاکستان کے اندر پہنچے۔ اگر صحابہ یہاں نہ آتے تو ہم کلمہ پڑھنے والے تو نہ ہوتے نا۔ چائنا کے اندر پہنچ گئے، ہمارے بلوچستان میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، دیگر دنیا کے جہاں جہاں دنیا کی آبادی تھی وہاں صحابہ پہنچے اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے اس جہاں کو روشن کیا، دین اسلام کو سربلند کیا، اور وہاں پہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار ہمیشہ مثبت کردار رہا دین اسلام کے لیے، اور دین اسلام کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے مال، جان، اولاد، اپنے سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کیا۔ تو کردار صحابہ میں صحابہ ہمیشہ اول آئے، اور کردار صحابہ کے اندر سب سے پہلا کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے اسلام بھی سب سے پہلے لایا اور اپنا مال و جان سب کچھ قربان کیا۔ اسی طرح بالترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور چوتھا اور اہم کام یہ ہے محبت صحابہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے بندے کو، سب سے محبوب بندے کو، سب سے قریب بندے کو، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اعظم بندے کو چنا اپنے آخری نبی کے لیے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے چن کو ان کا آخری نبی بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے مخلص، حدیث میں آتا ہے کہ ازل میں اللہ رب العزت نے تمام دلوں کو دیکھا، جتنے بھی دنیا میں مخلوق آنی تھی سب کے دلوں کو دیکھا، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو دل اللہ رب العزت کو نظر آئے وہ صحابہ کے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ایسے راسخ ان کے دلوں میں ایمان ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کے لیے پیارے لوگوں کو چنا، پیارے گلدستے کو، پیارے پھولوں کو چنا، اور وہ پیارے پھولوں کا نام صحابہ کرام ہے۔ تو بچوں، ہم نے صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ اپنے ابو کے دوست سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ابو بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے
ابو کے دوست کے بچے جب آپ کے ابو سے محبت کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے ابو کے دوست کا بیٹا ہے، یہ میرے ابو کا بہت احترام کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ احترام سے پیش آؤں۔ تو بچوں ایسے ہی ہے، میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کو بہت محبوب ہے۔ ہم صحابہ کے کردار کو، مقام کو، تعارف کو پہچاننے کے بعد ہم اب صحابہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اس کے لیے عیش و آرام ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اور جو صحابہ کے کرام کے بارے میں نعوذ باللہ دل میں ذرا سا بھی کھوٹ رکھے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، نہ وہ خود سلامت رہ سکتا ہے، نہ اس کے لیے جنت سلامت رہ سکتی ہے، نہ اس کی دنیا سلامت۔ اس لیے ہمیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی شغف، خصوصی محبت رکھنی ہے، تاکہ ہماری یہ محبت کل کو قیامت کے دن حوض کوثر کے مقام پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام بر بر کے دے رہے ہوں گے، ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں جو ہے جام اپنے ہاتھوں میں پلا رہے ہوں گے لوگوں کو، تو اس وقت ہمیں کتنا اعزاز ہوگا ہمارے لیے کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ابو بکر عمر بھی ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، عثمان و علی بھی ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے۔ تو بچوں ہم نے آج حدیث پڑھی ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے جو ان کی اقتداء کرے گا تو وہ سیدھا راہ پائے گا۔ اس حدیث اور اس کا ہم نے تشریح بھی پڑھ لی الحمدللہ، جس میں ہم نے صحابہ کا تعارف ہمیں پتہ چلا کہ بھائی صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں وفات پائے۔ پھر مقام صحابہ کو ہم نے الحمدللہ قرآن حدیث سے پہچانا، کردار صحابہ کو پہچانا، اور آخر میں محبت صحابہ کو بھی پہچانا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج اس ہفتے کی ہماری دعائیں، اس ہفتے میں ہم الحمدللہ 2 دعائیں پڑھیں گے۔ ایک تو سونے کی دعا، چاہے آپ دن کو سوئیں یا رات کو سوئیں، تو جب سونے لگیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سب بچے پڑھیں گے اس کو اور یاد بھی کریں گے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اسی طرح جب آپ اٹھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور اس دعا کا مطلب ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہیں، الذی جس نے احیانا مجھے زندہ کیا، بعد اس کے ما اماتنا جب میں مر گیا تھا، یعنی نیند کو بھی موت کہا گیا ہے کہ نیند بھی موت کی ایک بہن ہے، موت کی طرح ہے۔ وہ الیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی ہمارا اینڈ موت ہی ہے، ہمارا اینڈ، ہمارا جو ہے آخر کار ہمیں موت ہی آنی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے جہاں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس دعا کو پڑھنے کا شکر کے طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو یاد کرنے کے طور پر، تو لازمی طور پر آپ رات کو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آداب کی طرف۔ یہ جناب علی ہمارے آداب ہیں، سونے کے آداب۔ الحمدللہ ہر جمعے کو ہم جہاں پہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آداب بھی یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں یاد کرتے ہیں، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن کر بہترین شہری کی طرح زندگی گزاریں۔ تو جب اچھے مسلمان بنیں گے تو انشاءاللہ بہترین شہری خود بخود بنیں گے۔ تو بچوں آپ نے سب سے پہلے سونے کے آداب یہ یاد کرنے ہیں، دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو سونے کا آداب بھی آنے چاہیے۔ سونے کے آداب میں سے سب سے پہلا آداب یہ ہے وضو کر کے سونا۔ دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ وہ ہمیشہ وضو کر کے سوتے تھے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا کہ آپ وضو کی حالت میں ہیں اور اسی حالت میں سو گئے، وفات پا گئے، تو شہادت کا جیسا مرتبہ ملتا ہے، اور انسان جو ہے برے خوابوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیند اچھی طرح پوری ہوتی ہے، فریش ہو کے سوتا ہے۔ تو اس لیے وضو کر کے سونا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے بستر جاڑ کر سونا، بستر جاڑ کر سونا۔ دیکھیں یہ بہت ہی بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بستر جاڑ کر سونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں
خدا نہ خواستہ آپ نے بستر نہیں جاڑا اور بستر کے اندر کوئی چپکلی پڑی ہو، کوئی لال بیک ہو، ایسے ہی آپ سو گئے اور وہ آپ کو نقصان پہنچائی ہو، کوئی بھی چیز ہو جو ضرر والی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو دوسری سنت کیا ہے؟ بستر کو آپ نے جاڑنا ہے اور اس کے بعد دائیں کروٹ پہ سونا ہے، دائیں کروٹ پہ سونا ہے۔ دائیں کروٹ میں سونا یعنی سیدھی کروٹ پہ، سیدھا ہاتھ نیچے رکھ کے سر کے نیچے، تو اس کو جو ہے نا دائیں کروٹ پہ سونا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سر کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر سونا۔ دایاں ہاتھ جو سیدھا آپ کا ہاتھ ہے وہ سر کے نیچے رکھیں گے تو خود بخود دانی کروٹ میں آپ لیٹ جائیں گے، اور یہ بہترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے سونے سے پہلے چولہا گیس بند کر کے سونا۔ دیکھیے یہ اچھے اچھے آداب ہیں جو لکھے گئے آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ اپنی عادت بنا لیں، ہمیشہ اپنی ماما کو بھی یاد دلائیں کہ ماما آپ نے گیس کا چولہا بند کیا۔ دیکھیں کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، گیس کا چولہا کھلا ہوتا ہے جس سے گیس بھر جاتی ہے اور جو ہے نا فوتگیاں ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے گھر میں آگ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ اس کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سونے سے پہلے سرما لگانا چاہیے، یہ مرد کے لیے خصوصی طور پر ہے کہ مرد اگر بچے لڑکے اگر سرما لگانا چاہتے تو رات کو سونے سے پہلے لگا لیں، باقی عورت تو ہر وقت لگا سکتی ہے سرما، اس کے جو ہے زیب و زینت کے لیے سرما ہے، تو مرد جو ہے رات کو لگا کے سوئے تاکہ جو ہے اس کے یہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے ساتھ آگے ہے نماز عشاء پڑھ کر جلدی سونا چاہیے، نماز عشاء پڑھ کر جلدی سونا چاہیے۔ جی بچوں، تو اس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے، آپ نے نماز عشاء پڑھی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد آگے سو جائے۔ جو بچے رات کو لیٹ سوتے ہیں، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صبح لیٹ اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کی، جب صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو وہ تلاوت نہیں کر سکتے، پھر لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر وہ اسکول کے کام کے لیے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ نماز عشاء پڑھتے تھے فوراً سو جاتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹی وی اور موبائل وغیرہ میں پڑھنے کے بجائے نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد فوراً والدین سے بھی درخواست ہے کہ اس کا اہتمام کرائیں، بچوں کو جب اہتمام کرائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی عادت بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے سونے کی دعا پڑھ کر سونا، یہ دعا میں نے آپ کو سکھا دی، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ آیت الکرسی بہت ہی آسان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسرا سپارہ آپ کھولیں گے تو اس کے پہلے پیج میں، یہ پہلے پیج میں آپ دیکھیں گے تو وہاں آیت الکرسی موجود ہوگی، آپ وہ یاد کریں اور یہ پڑھ کے سوئیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو جنات کی اور کوئی وبا کی، کوئی جو ہے نا ایسے آفات کی، تو آیت الکرسی پڑھیں تو بہترین حل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھ کر سونا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جو آیات ہیں یہ آیات آپ پڑھ کے سنیں، سورہ بقرہ کھولیں اور اس کے اینڈ والی 3 آیتیں ہیں اس کو پڑھ کے سوئیں، یہ بھی سنت ہے، اس سے جو ہے آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد ہے مسواک کر کے سونا، یہ بہترین وہ ہے کیونکہ آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد منہ میں کچھ ذرات رہ جاتے ہیں جس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور منہ میں کیڑے، دانتوں میں کیڑے پڑنے کے جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں، تو مسواک جب آپ کر کے سوئیں گے تو ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اس لیے جو ہے مسواک کر کے آپ کو سونا چاہیے۔ تو بچوں اس جمعے میں جو حدیث ہے وہ حدیث ہے اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور دوسری جو ہے اس جمعے کے جو ہے آپ نے دعائیں 2 یاد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب زندگی جو ہے رات کو سونے کے جو آداب ہیں وہ آپ نے یاد کر لیے، تو الحمدللہ ہمارا بہترین یہ جمعہ گزرے گا، تو تمام بچے سے امید ہے کہ وہ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یہ دعائیں یاد کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔